بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور پوری دلچسپی سے آن لائن کلاسز لے رہے ہوں گے۔ میں آپ کا معلم نادر شاہین نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ ہم نے سارے نصاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ امتحان کی تیاری کے لیے آپ بہترین طریقے سے تیار ہوں اور آپ میں کوئی کمی نہ رہے۔ 2 ٹیسٹ آپ کے ہو چکے ہیں اور اب تیسرے ٹیسٹ کا نصاب آپ کے سامنے ہے، جن میں حصہ ٹیکسٹ سے یعنی حصہ ادبیات سے 2 اسباق کاہلی اور امتحان کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ حصہ نظم میں نعت کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ قواعد و انشاء کتاب سے درخواست نویسی اور کہانی نویسی کو شامل کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بحث لیکچر ان تمام اسباق کی تیاری پر مبنی ہے کہ آپ نے کن باتوں پر دھیان دے کر پرچے کو بہتر سے بہتر طریقے سے تحریر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اسباق کی طرف آتے ہیں تو اسباق میں کاہلی اور امتحان نامی 2 اسباق شامل ہیں۔ ان کو آپ نے مکمل وضاحت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان کے جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں تاکہ یہ اسباق مکمل طور پر آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور ان میں سے پوچھے جانے والے MCQs کو بہترین طریقے سے حل کر سکیں۔ اس کے بعد ان اسباق کے خلاصوں کی طرف آ جائیں۔ خلاصہ لکھنے کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے وہ یہ ہیں، ان باتوں کو پڑھیں، ذہن نشین کریں تاکہ آپ بہترین طریقے سے خلاصہ تحریر کر سکیں۔ جیسے خلاصے کی لمبائی یعنی لینتھ 1.5 صفحے سے 2 صفحات تک ہو۔ خلاصہ لکھتے وقت ترتیب سبق کا خاص خیال رکھیں۔ خلاصہ لکھتے وقت غیر اہم باتوں سے پرہیز کریں۔ خلاصہ مسلسل لکھیں۔ سرخیاں یعنی ہیڈنگ سے پرہیز کریں۔ عبارات یعنی پیراگراف بنا کر لکھیں اور اپنی طرف سے حوالہ جات، تاثرات یا رائے دینے سے پرہیز کریں۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کے آپ کسی بھی سبق کا خلاصہ بہت اچھی طرح سے تحریر کر سکیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں اقتباس کی تشریح کی طرف۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں سبق میں سے کہیں سے پیراگراف یعنی اقتباس دے دیا جاتا ہے جس میں چند الفاظ کو انڈر لائن کیا جاتا ہے۔ آپ نے سیاق و سباق کے حوالے سے ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ حوالہ متن تحریر کریں۔ حوالہ متن میں 2 باتیں لکھنا ضروری ہیں، ایک سبق کا نام اور ایک مصنف کا نام۔ اگر آپ نے سبق کو بڑی اچھی طرح سے سمجھا ہے، پڑھا ہے، تو آپ آسانی سے یہ جان لیں گے کہ یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے لکھنے والے مصنف کون ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات آتی ہے وہ ہے الفاظ معنی، یعنی آپ نے ان الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں جن کو اس اقتباس میں
انڈر لائن کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو کسی لفظ کے 2 معنی آتے ہیں یا 3 معنی آتے ہیں تو آپ 3 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے غلط ہو تو اس طرح آپ کا نمبر نہیں کٹے گا۔ اس کے بعد اقتباس کی تشریح کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے آپ یہ لکھیں کہ یہ اقتباس اس سبق میں سے کہاں سے لیا گیا ہے۔ کیا یہ شروع سے لیا گیا ہے یا تقریباً شروع سے، درمیان سے، تقریباً درمیان سے، کہ آخر سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سبق کو مرکزی خیال کے طور پر 4 سے 5 سطور میں تحریر کریں جو آپ کا سیاق و سباق کہلائے گا۔ اس کے بعد تشریح کی طرف آ جائیں جس کو آپ اپنے آسان الفاظ میں تحریر کریں۔ اسی طرح نظم نعت کو اچھی طرح پڑھیں۔ نظم نعت کے مطلع، مقطع، ردیف اور قافیوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں اشعار کی تشریح پر تفصیلاً بات کی تھی، جس کو دیکھ کے آپ بہترین طریقے سے اشعار کی تشریح کر سکتے ہیں۔ نعت نظم کا مرکزی خیال ضرور یاد کریں اور اس کے ساتھ شاعر کا نام بھی تحریر کریں۔ ان اسباق کے مشقی سوالات میں سوالات کے مختصر جوابات، غلط اور درست فقرات کی نشاندہی، الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں، خالی جگہ پر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو جرنل کے سوالات جیسے الفاظ کے متضاد، واحد کی جمع، مذکر کے مؤنث بنائیں، ان مشقی سوالات میں شامل ہیں جن کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اور یہ تمام سوالات MCQs کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو مد نظر رکھ کے اسباق کی تیاری کریں گے اور امتحان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اب چلتے ہیں درخواست نویسی کی طرف۔ آپ کے سمارٹ سلیبس میں جو درخواستیں شامل ہیں وہ 3 ہیں۔ ان میں ایک ہیڈ ماسٹر کے نام چھٹی کی درخواست، جس کا دوسرا نام ضروری کام کی درخواست بھی ہے۔ نمبر 2 ہیڈ ماسٹر کے نام بیماری کی درخواست۔ نمبر 3 ہیڈ ماسٹر کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست تحریر کریں۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ درخواست لکھنے کا درست طریقہ کار ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہے، جس کو کئی مرتبہ جماعت میں سمجھایا گیا ہے۔ اس کے مطابق تمام درخواستیں تحریر کی جائیں۔ اب چلتے ہیں کہانی نویسی کی طرف۔ آپ کے سمارٹ سلیبس میں 6 کہانیاں شامل ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 جس کا کام اس کو ساجھے۔ نمبر 2 سچ کی برکت۔ نمبر 3 جھوٹ کی سزا۔ نمبر 4 اتفاق کی برکت۔ نمبر 5 دودھ میں پانی۔ نمبر 6 ہرنی کی دعا۔ کہانی لکھتے وقت یہ باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھیں۔ کہانی لکھتے وقت زبان سادہ اور روزمرہ استعمال کریں۔ جملے سادہ اور مختصر تحریر کریں۔ واقعات کے درمیان تسلسل ہو۔ آپ کا انداز بیان جاندار ہو، یعنی کہانی پڑھنے والا یا سننے والا اس کو حقیقت سمجھے۔ خوش خطی کا خاص خیال رکھیں اور آخر میں اخلاقی سبق ضرور تحریر کریں۔ اس کے ساتھ میرا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔
تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔